نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات عید قرباں کے حوالے سے عید کی مبارکباد ہم نے آپ کو پہلے بھی پیش کی، اور یہ خصوصی پروگرام ہے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے۔ عید کا مقصد کیا ہے، عید قربان کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس قربانی کے مقاصد کیا ہیں، اس سب پر کلام ہوا ہے، آج بھی کریں گے۔ اور ہمارے بہت سارے انتہائی اور چھوٹے چھوٹے اور نوجوان ساتھی موجود ہیں، ان سے بھی بہت کچھ ہم سننے کی کوشش کریں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے ہمارے نوجوان ساتھیوں کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگ رہا ہے خوب گوشت کھایا ہے، بڑی زبردست آوازیں نکل رہی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ایک دم سے سلو ہو گئی، کیا ہو گیا؟ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان بچوں کے سامنے رکھتے ہیں، پھر ان سے بھی پوچھیں گے کہ آج ہم سے کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ کیا پروگرام کا نام ہے؟ ذبیح اللہ۔ کن کو کہتے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور ان کا واقعہ ہم نے پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، ٹھیک ہے۔ آج ایک دو اور گوشے ہمارے اور آپ کے سامنے آنے چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی میں قربانی نہیں کر رہا، میں نے کولر لگا دیا ہے، ٹھنڈا پانی لوگ پئیں گے اس سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں قربانی نہیں کر رہا، میں نے جو ہے نا وہ غریب لوگوں کو پیسے دے دیے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح کان کھول کے سن لیں، کیا کہا میں نے؟ اچھی طرح۔ جب شریعت نے، اللہ تعالیٰ کے دین نے کوئی کام کرنے کو بتا دیا تو کام وہی کرنا ہے، کچھ اور کام نہیں کرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت توجہ سے سنیے گا۔ ناظرین کرام آپ بھی توجہ فرمائیے گا۔ آج کل بڑے فتنے ہیں اور بڑے شوگر کوٹڈ انداز میں، بڑے ایموشنل قسم کے انداز میں، او جی میں قربانی نہیں کر رہا، میں نے کولر لگا دیا، میں قربانی نہیں کر رہا، میں نے پیسے غریبوں کو دے دیے، اس طرح کہہ کر اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نفی کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ قربانی کے دنوں میں فرض نماز تو فرض ہے، قربانی کے دنوں میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جانور کا خون پیش کرنا۔ دوبارہ، قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور کا خون بہانا یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ کسی کو کولر لگانا ہے تو پورا سال پڑا ہے، کبھی بھی کولر لگا لے، ٹھیک ہے۔ کسی کو غریبوں کی مدد کرنی ہے، پورا سال موجود ہے نا، جاؤ غریبوں کی مدد کرو۔ لیکن جب قربانی کے دن آئیں گے تو جو صاحب نصاب ہوں، استطاعت والے ہوں، ان کو قربانی کا جانور ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرنا پڑے گا۔ سورہ کوثر سب کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے؟ آئیے سب مل کر پڑھتے ہیں۔ انا ماشاءاللہ، ہاں صدق اللہ العظیم۔ ابھی پروگرام ختم نہیں ہو رہا، لیکن صدق اللہ العظیم پڑھ لیں آپ، کوئی بات نہیں، پروگرام ختم نہیں ہو رہا ابھی، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک دوسری جو آیت ہے نا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ان کے ذریعے ہم کو اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی پیش کیجئے۔ تو قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے صاحب نصاب، صاحب استطاعت لوگوں پر۔ تو کولر پورا سال لگاتے رہیں، غریبوں کو کھانا پورا سال کھلاتے رہیں، بچوں کو پورا سال ٹافیاں پیش کرتے رہیں، جتنے نیک اعمال کرنے پوری زندگی پڑی، لیکن جب قربانی کے دن آئیں گے تو قربانی کا جانور ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرنا ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کبھی کوئی آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے، بلیک میل سمجھتے ہیں بیوقوف بنانا، ارے دیکھو جی ہم نے کولر لگایا، ہم نے غریبوں کی مدد کی، ہم نے کھانا کھلایا، ہم نے کپڑے پہنائے، ہم نے شیڈ لگا دیا، ہم نے وہ کر دیا، وہ تم کرتے رہو بھائی، جب قربانی کا حکم آئے گا تو قربانی کرو۔ قربانی کرنا پڑے گی۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت آ گیا، ایک آدمی کہہ رہا ہے میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہوں، اور بھائی اب قرآن شریف کی تلاوت آپ روکیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب حکم کس چیز کا ہے؟ نماز کا۔ وہ آگے سے کہے میں کوئی برا کام تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے میاں بات سنو، جب نماز کا حکم آئے گا تو نماز ہی ادا کرنی ہوگی، باقی 24 گھنٹے میں بہت سارے گھنٹے جب چاہو قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہو۔ کلیئر ہو گئی بات؟ جی۔ تو دین کس بات کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ جب جو حکم عطا فرمائے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو کیا دکھایا؟
بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں ذبح کر تو رہے ہیں۔ وہ بھی اس حکم کے سامنے جھک گئے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ بھی جھک گئے حکم کے سامنے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ اب ایک اور بات کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا جو عمل ہے نا ہر امت میں رکھا ہے۔ ہاں مجھے یاد آیا، حابیل اور قابیل کا نام سنا ہے؟ جی یہ دونوں کون تھے؟ دونوں بھائی تھے، کس کے بیٹے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے۔ دونوں نے قربانی پیش کی تھی، جی ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ نہیں ہوئی۔ کس کی قبول ہوئی؟ حابیل کی، اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل کو برا لگا، اسے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، تو حابیل نے کہا بھائی میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اور سن لو، اللہ تعالیٰ قربانی متقی لوگوں کی قبول فرماتا ہے، تقوی والوں کی۔ کس کی قربانی اللہ قبول فرماتا ہے؟ تقویٰ والوں کی۔ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ حابیل کی قربانی جو قبول ہوئی تو حابیل نے قابیل سے کہا کہ بھائی بات سنو، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی، متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اور ایک بات ہم نے پہلے بھی بتائی تھی، پھر دوہرا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہ قربانی کے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، نہ اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے۔ کون اللہ کی محبت کے لیے، کون اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، کون آخرت کا اجر حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک شوق ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو، ہاں جی ہم قربانی کر رہے ہیں، کیا کریں، بچے بڑے ہمیں بچوں کو بڑا پسند آتا ہے بکرا، اس لیے ہم قربانی پیش کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ بچوں کو بکرا اچھا لگتا ہے، میرے بھی بچوں کو بکرا اچھا لگتا ہے، لیکن بڑوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے لیے قربانی نہیں پیش کرنی، کس کے لیے قربانی پیش کرنی؟ اللہ تعالیٰ۔ اب ایک انٹرسٹنگ بات، کیا انٹرسٹنگ بات، ایک کام کرے دوسرا کام بھی ہو جاتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ایک کام کرتے ہیں دوسرا کام بھی ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے اپنے گھر میں کھڑکی سی بنائی تھی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم نے کھڑکی کیوں بنائی؟ تو ان صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ہوا آئے گی، اس میں سے روشنی آئے گی، کھڑکی میں سے ہوا بھی آتی ہے اور روشنی بھی آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی تم یہ نیت کر لو کہ اذان کی آواز آئے گی۔ کیا نیت کر لو؟ اذان کی آواز آئے گی، ہوا تو آئی جائے گی، روشنی تو آ ہی جائے گی، نیت صاف کرنا ضروری ہے، نیت کا ٹھیک رکھنا ضروری ہے۔ تو گھر والوں کو ویسے تو قربانی ہو گئی، اکثر لوگوں نے پیش کر دی، لیکن یاد رہے جب قربانی پیش کریں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے۔ گوشت تو آ ہی جائے گا، ٹکے بوٹی تو بنا ہی لیں گے، 2-4 دن بچے بکروں کو گھما بھی لیں گے، بکروں کو جا کے کھلا پلا بھی دیں گے، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ قربانی اللہ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر نیکی میں نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اچھا ایک حدیث شریف تو سب کو یاد ہے نا، انما الاعمال، ماشاءاللہ مجھے پتا ہے 40 احادیث سب نے یاد کی ہوں گی، اور اس میں سے پہلی حدیث یہی ہے انما الاعمال، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہاں، اور نیت کہاں ہوتی ہے؟ یہاں پر ہوتی ہے، یہاں پر ہوتی ہے، یہاں پر، یہاں پر ہوتی ہے، یہاں پر، وہ دل اس طرف نہیں ہوتا، لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے۔ سوری، ہاں تو نیت کہاں ہوتی ہے؟ یہاں۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا، نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ اب جو لوگ بکرے گھماتے ہیں اور بتاتے اتنے مہنگا لے کر آئے ہیں، اس کا بینر بھی لگاتے ہیں، اس کی پکچرز بھی بناتے ہیں، اس کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور کمپٹیشن کرتے ہیں، تمہارا بکرا کمزور ہے، میرا بکرا، بکرا کچھ لوگ کہتے ہیں نا، حالانکہ صحیح لفظ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، تو میرا بکرا مضبوط ہے اور تمہارا بکرا کمزور ہے، تمہارا بکرا سستا ہے، میرا بکرا مہنگا ہے، تمہارے ابا کو تو بکرا لینا نہیں آتا، میرے ابا ایسا بکرا، ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں، اس سے تو شو آف ہو رہا ہے، شو آف کا مطلب دکھاوا ہو رہا ہے، دکھاوے کا عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول؟ نہیں ہوتا۔ ہاں، تو ابراہیم علیہ السلام بھی ہمیں سکھا رہے ہیں، اور ذبیح اللہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی سکھا رہے ہیں کہ اللہ کا جو حکم آئے اس کے سامنے جھک جاؤ، اور جو عمل کرو کس کے لیے کرو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور پھر وہ قربانی کی دعا کے موقع پر آیت بھی پڑھی جاتی ہے، اللہ کرے کہ سمجھ کر لوگ پڑھے، ہمارے دعائیں بس پڑھی جاتی، مانگی نہیں جاتی۔ مانگی کب جاتی ہے؟ دعا ترجمے کے ساتھ ہوتی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
جب جانور ذبح کیے جاتے قربانی کی دعا پڑھی جاتی, اللہ کرے کہ سمجھ کر لوگ پڑھیں, بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو اس ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے جھک جائیں اور جو نیکی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. ٹھیک ہے, نیت کرو کہ اذان کی آواز آئے گی, ہوا تو آ ہی جائے گی, روشنی تو آ ہی جائے گی. نیت کریں کہ قربانی کا جانور کس کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. گوشت تو مل ہی جائے گا, تکے بوٹی تو مل ہی جائیں گے, سب کچھ تو ہو جائے گا, لیکن راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ. ماشاءاللہ. تو ہم اپنی گفتگو آج یہاں روکتے ہیں اور آپ لوگ بہت سی تیاریاں کر کے, تیار ہو کر بھی آئے ہوئے ماشاءاللہ, بہت سے لوگ بڑے اچھے لگ رہے ہیں, بہت تیار ہو کر آئے ہوئے ماشاءاللہ. تو آج دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا آپ سنانا چاہ رہے ہیں, بتانا چاہ رہے ہیں. جی سب سے پہلے کون آپ ہیں؟ جی بیٹا. قربانی کا اصل مقصد لوگوں سے پیار محبت کا جذبہ پیدا کرنا ہے, جسے ہم اکثر بھول چکے ہیں. اس پر عمل کرنے سے ہم میں ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہم میں ایک دوسرے کے لیے خلوص ہوتا ہے. قوموں کی ترقی کے لیے ایثار قربانی کا جذبہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, اور ہر سال عید الاضحیٰ کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ محض گوشت کھا لینے سے ہی عید کا مقصد پورا نہیں ہوتا, بلکہ یہ مقصد دلوں میں محبت, خلوص اور جذبہ قربانی پیدا کرنے سے ہوتا ہے. گویا عید الاضحیٰ منانے کا مقصد محدود نہیں غیر محدود ہے. ماشاءاللہ زبردست. عید الاضحیٰ منانے کا مقصد محدود نہیں بلکہ غیر محدود ہے. خالی کھانے پینے کا نام نہیں ہے, بلکہ دوسروں کے لیے دل میں محبت بھی ہونی چاہیے اور ایثار و قربانی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک, یہاں سے کون کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ جی بیٹا. بڑی حسرت سے جو ہم گئے تھے منڈی بکرا لینے, ہاں, دیکھ کے قیمتیں ہو گئی ہماری حالت ٹھنڈی. اوئے ہوئے 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 ہوئے, حالت ٹھنڈی ہو گئی. اس کے بعد بکرا نہیں لیا؟ لے لیا, کچھ ہوش آنے کے بعد لے لیا ہوگا نا. ٹھیک ہے جی بیٹا, ماشاءاللہ زبردست. آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں؟ جی بتائیے. عزیز دوستوں, ہمیں قربانی میں ایک منٹ, عزیز دوستوں نہیں, عزیز دوستوں ادھر. چلو عزیز دوستوں, ہمیں قربانی میں اطاعت خداوندی کا بھی سبق ملتا ہے, اور قربانی کرنے کے بعد اس کا 1/3 حصہ یتیموں, مسکینوں اور غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اس میں خیرات کا پہلو بھی شامل ہے. اسی طرح 1/3 حصہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور بقایا اپنے لیے رکھ لیا جاتا ہے. اس عمل سے ضرورت مندوں اور عزیزوں کے حقوق کا احساس ہوتا ہے تاکہ سب عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں. یوں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تکمیل ہوتی ہے. شکریہ. ماشاءاللہ, بہت پیاری بات آ گئی. کتنا پیارا تہوار ہے نا. حقوق اللہ بھی ادا ہوتے ہیں, نماز بھی ادا کرتے ہیں, تکبیرات بھی پڑھتے ہیں, اور حقوق العباد بھی ادا ہوتے ہیں. پھر ایک اچھی بات ہے کہ 1/3 اپنے لیے, 1/3 رشتہ داروں کے لیے اور 1/3 غریبوں مسکینوں کے لیے. لیکن یاد رہے, کبھی اگر ہمارے گھر میں تو بہت زیادہ کھانا پینا چلتا ہے اور غریب زیادہ ہوں تو ان کو زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے. کسی کے رشتہ دار اگر زیادہ غریب اور محتاج ہوں تو ان کو بھی زیادہ دیا جا سکتا ہے. کبھی کوئی کہے گا سر ہمارا گھر بہت بڑا ہے لیکن ایک ہی بکرا ذبح ہوتا ہے اور گھر میں افراد زیادہ ہیں, تو کیا ہم گھر میں زیادہ رکھ سکتے ہیں؟ تو بالکل رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, عام طور پر پسندیدہ 1/3 ہو, لیکن کبھی غریب زیادہ ہوں تو ان کو زیادہ دیا جا سکتا ہے, کبھی رشتہ داروں میں غریب غربا زیادہ ہوں, مسکین محتاج زیادہ, ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. جی اور کون ہے؟ جی جی بیٹا. عید الاضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب قربانی کی عید. یہ ایک عظیم تہوار ہے جو بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان اور اللہ پر ان کی عقیدت کو بیان کرتی ہے. ماشاءاللہ. عید الاضحیٰ کا ذکر آیا, یہ ایک عظیم تہوار ہے جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے, جیسے کہ تفصیل سے قربانی کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے. اور کون ہے بھائی؟ جی بیٹا, کیا سنا رہے ہیں؟ پویم سنا رہے ہیں. ارے واہ, ادھر دیکھ کے سنائیے, شاباش. پیارے بابا مجھ کو بھی بکرا دلا دے, بکرا دلا دے, بکرا دلا دے. عید آ گئی ہے, عید آ گئی ہے, قربانی کروا دے, قربانی کروا دے, قربانی کروا دے. پیارے بابا مجھ کو بھی بکرا دلا دے, بکرا دلا دے, بکرا دلا دے. بکرا گھر میں لاؤں گا, بکرا گھر میں لاؤں گا, بکرے کو نہلاؤں گا. بکرا گھر میں
گا بکرے کو نہلاؤں گا بکرے کو نہلا کر اس پر مہندی بھی لگاؤں گا بکرے کو نہلا کر اس پر مہندی بھی لگاؤں گا مہندی سے لکھوں گا بقرہ عید مبارک سب کو سب کو سب کو بقرہ عید مبارک سب کو بقرہ عید مبارک پیارے بابا مجھ کو بھی منڈی تو دکھا دے پیارے بابا مجھ کو بھی منڈی تو دکھا دے پیارے بابا مجھ کو بھی بکرا دلا دے بکرا دلا دے بکرا دلا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیارے بابا جان نے سن لیا ہوگا تو بکرا تو آ گیا ہوگا مجھے لگ رہا ہے۔ شیمپو تو نہیں کرایا تھا بکرے کو؟ ہاں چلے زبردست۔ ہاں بیٹا یہاں سے کون کیا سنا رہے ہیں؟ جی بیٹا۔ ایک ماہر نفسیات مریض سے بولا مبارک ہو آپ کا علاج مکمل ہوا اب آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ مریض بولا ایسے علاج سے کیا فائدہ، آپ کے پاس آنے سے پہلے میں ایک ملک کا صدر تھا اب ایک عام آدمی ہو گیا ہوں۔ ماشاءاللہ سمجھ آئی؟ پہلے تو میں اس ملک کا صدر تھا، آپ نے کیا علاج کر دیا کہ میں ایک عام آدمی بن گیا۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ نے لطیفہ سنا دیا ہمیں اور عید کا مزہ دوبالا کر دیا ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے چلیں جناب، تو بہت بہت آپ لوگوں کو عید 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 مبارک اور بکرا بھی مبارک اور بکرا عید بھی مبارک ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی ناظرین کرام، الحمدللہ ذرا ہلکے پھلکے انداز میں عید کے پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے اور مقصد یہ تھا کہ ان بچوں کو تھوڑا انوالو کیا جائے، ان کے ذریعے سے ہمارے ویورز بھی انوالو ہوں اور ایک بیسک میسج جو ہے وہ اس عید کا وہ ہمارے سامنے آئے، حقوق اللہ بھی ادا ہوں، حقوق العباد بھی ادا کیے جائیں، دوسروں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کیا جائے۔ صرف یہ گوشت کھانے کا تہوار ہی فقط نہیں ہے، یہ اینول میٹنگ نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا مقصد ہے، قربانیوں کا مقصد۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب امام الناس قرار دیا، سارے انسانوں کا امام بنایا، تو اس سے پہلے امتحانات سے گزارا اور آخری امتحان کیا تھا کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا تقاضا آیا۔ ان قربانیوں کے بعد اس ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ آج امت مسلمہ ہے، نبی اکرم علیہ السلام کی امت، اس کو امامت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ خالی گوشت کھا کر امامت کا منصب نہیں ملے گا، خالی سافٹ ڈرنکس پی کر امامت کا منصب نہیں ملے گا، چھٹیاں منا کر امامت کا منصب نہیں ملے گا، سب کچھ قربان کرنے کے لیے، راہ خدا میں لگانے کے لیے جب امت تیار ہوگی تو اللہ لیڈرشپ اس امت کو عطا فرمائے گا اور دنیا کی امامت عطا فرمائے گا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔